ایک متقی آدمی کو عادت تھی کہ وہ ہر مہینے کے شروع میں اپنی گاڑی کی ڈگی اور پچھلی سیٹ کو چاکلیٹ کے مختلف مہنگے ڈبوں سے بھر لیتا، پھر وہ اپنی کار لے کر غریبوں کی ایک بستی میں چلا جاتا جو اس کے گھر سے آدھے گھنٹے کی مسافت پر تھی۔ اس کے پڑوس میں ایک کنجوس شخص تھا جو تمام تر دولت کے باوجود اسے ہر ماہ تجسس سے دیکھتا رہتا تھا۔ ایک دن جب یہ نیک آدمی یہ ڈبے اپنی گاڑی میں بھر رہا تھا تو پڑوسی اس کے قریب آیا اور مسکراتے ہوئے اس سے پوچھا کہ یہ خوبصورت بکسے کہاں لے جا رہے ہو؟ دیکھنے میں تو یہ مہنگے انواع کی چاکلیٹس معلوم ہوتی ہیں۔ تو اس نے مسکرا کر جواب دیا کہ آپ خود میرے ساتھ آ کر کیوں نہیں دیکھتے کہ میں کہاں اور کیوں جا رہا ہوں؟ تو پڑوسی اپنی گاڑی وہیں کھڑی کر کے اس کی گاڑی میں اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ راستے میں اس نیک آدمی نے اپنی خوبصورت آواز میں قرآن پاک کی تلاوت شروع کی اور آگے بڑھا یہاں تک کہ وہ اس چھوٹے سے گاؤں میں پہنچ گیا جہاں وہ جا رہا تھا۔ اس نے اپنے پڑوسی سے کچھ ڈبے اپنے ساتھ لے جانے کو کہا اور ایک دروازہ کھٹکھٹایا۔ ایک بچہ باہر نکلا اور اسے دیکھ کر اس نے پرجوش انداز میں اپنی ماں اور بھائیوں سے کہا، اچھے چاچا چاکلیٹ لے کر آئے ہیں۔ پھر اس نے دوسرے دروازے پر دستخط دی تو ایک بوڑھی عورت باہر نکلی۔ جب اس نے دیکھا تو اس کے لیے دعائیں کرنے لگی کہ اللہ آپ کو صحت اور دولت عطا فرمائے اور آپ کے راستے پر پردہ ڈالے اور آپ کو آسمان کے پھل کھلائے جس طرح آپ ہماری دیکھ بھال کرتے ہیں۔ یہ شخص اور اس کا پڑوسی گاؤں کے تمام گھروں میں یہ ڈبے لگاتار تقسیم کر رہے تھے۔ تقسیم کے بعد وہ نیک آدمی اور اس کا پڑوسی گاڑی میں بیٹھ گئے تو پڑوسی نے حیرانگی سے اس سے پوچھا کہ خاص طور پر یہ گاؤں ہی کیوں جہاں تم ڈبے بانٹتے ہو؟ کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ آپ ان غریبوں کو چاکلیٹ کے بجائے کچھ پیسے دیتے؟ وہ شخص مسکرایا اور اپنے پڑوسی سے کہا کہ یہ وہی گاؤں ہے جہاں میرا بچپن یتیمی اور غربت کے حال میں گزرا ہے، اور اس گاؤں کے کچھ لوگوں نے اپنی غربت کے باوجود میری دیکھ بھال کی اور میرے لیے چاکلیٹس لاتے تھے جن کا ذائقہ میں اب بھی محسوس کر سکتا ہوں۔ اور جب میں بڑا ہوا اور اللہ نے مجھے اپنے مال سے نوازا تو میں نے فیصلہ کیا کہ انہیں کچھ چیزیں واپس دوں جس کے وہ مستحق ہیں۔ اور جہاں تک آپ کے دوسرے سوال کا تعلق ہے، آپ ڈبہ کھول کر دیکھ سکتے ہیں کہ اندر کیا ہے۔ پڑوسی نے ڈبہ کھول کر دیکھا تو اس میں کچھ پیسے تھے، تو وہ اور بھی حیران ہوا اور پوچھا کہ تم انہیں صرف پیسے کیوں نہیں دیتے یا کم قیمت والی چاکلیٹ کیوں نہیں لاتے؟ اس آدمی نے مسکراتے ہوئے کہا، میں انہیں ان کے ہاتھ کے بجائے ڈبوں میں پیسے دیتا ہوں تاکہ ان کی عزت نفس کی حفاظت ہو سکے۔ جہاں تک چاکلیٹ کا تعلق ہے، یہ وہ قسم ہے جو مجھے بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم ہرگز نیکی نہیں کما سکتے جب تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیز کا صدقہ نہ کر دو۔ پڑوسی پوچھتا رہا اور نیک آدمی جواب دیتا رہا، اور اچانک گاڑی اپنی لین سے نکل گئی اور قریب تھی کہ دوسری گاڑی سے ٹکرا جائے۔ اگر یہ نیک آدمی خود کچھ لمحات میں اسے سنبھال نہ لیتا تو وہ مسکرایا اور اپنے پڑوسی سے کہا، الحمدللہ، بے شک اس نے ہمیں مہربان لوگوں کی دعاؤں سے بچا لیا۔ پڑوسی نے روتے ہوئے یہ بھی کہا کہ تم غریبوں کی دیکھ بھال کرتے ہو، اب میں اپنی کمائی کا ایک حصہ وقف کر کے ضرورت مندوں کی تقسیم میں استعمال کروں گا۔ شاید اللہ تعالی ہمیں لاحق بیماریوں اور پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے۔ ہا انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ